बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। नाज़रीन, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन अभी तक बंद है और 13 अक्टूबर से आज तक आप अंदाज़ा लगाएं 7 माह होने के करीब हैं, लेकिन अभी तक एक मस्जिद जबरी तौर पे बंद है। और वैसे बड़ा सोचता हूँ कि जो मुलाजमीन बाहर बैठे होंगे उनके दिल पे ज़रा भी खौफ खुदा नहीं होगा कि एक जगह जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, एक जहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ पे आप बाहर इसलिए पहरा दे के बैठे हुए हैं कि कुछ शख्स आके नमाज ना पढ़ ले। तो वैसे बड़ा अजीब सोच है। पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा दिल पे हाथ रख के सोचें कि रोज़े माशर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा पूछ लें कि मस्जिद बंद की आप लोगों ने किस वजह से की? जी सियासी इख्तिलाफ था। तो मस्जिदें तो सियासी नहीं होती, सियासत का मस्जिद से क्या ताल्लुक़ है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है और मिंबर से जो है वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद का ऐलान होता है। तो आप मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बैठे हुए थे, तो दिखा सकेंगे चेहरे? नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कर पाएंगे? कैसे नज़रें उठा के उनसे बात करेंगे? कैसे जवाब देंगे? ये जो मुलाजमीन वहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी सोचना चाहिए। बतौर मुसलमान हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन बतौर मुसलमान कि मस्जिद के बंद होने पे हम खामोश तमाशाई बने रहें तो हम भी उतने ही गुनाहगार हैं जिन्होंने पकड़ के ताले लगा दिए और जो बाहर इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई नमाजी आके नमाज ना पढ़ ले। खुद पता नहीं नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन बाहर इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई नमाज पढ़ने के लिए ना आ जाए। हम उनसे भी बदतरीन हो जाएंगे कि हम नज़रों के सामने एक जुल्म होता देख लें और हम अपनी इस्तात के मुताबिक ज़ोर ना लगाएं। कम से कम बात करना तो हमारा हक़ है कि मस्जिद का कोई कसूर नहीं है। खुदारा आप अब मैं बार पहले भी कह चुका कि आप अपनी कस्टडी में खोल दें। आप वहाँ पे आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी कहीं ना कहीं जाने पहचाने, और आप उनके गवर्नमेंट में भी आपकी जो है वो आला सतह पे रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। आप तमाम लोगों के साथ उठना बैठना है, उन पर एतमाद कर लें। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हैं, वो एक दीनी शख्सियत हैं और हमने देखा कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं के बच्चों के निकाहों पर हमें साकिब रज़ा साहब नज़र आए। बाजवा साहब की बेटे के शायद निकाह की जो है तकरीब में साकिब साहब नज़र आए, तो आप उनकी कस्टडी में खुलवा दें। अजमल रज़ा साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे उलमा हैं, आप उन पर एतमाद करके देख लें। आपको इस तरह से मस्जिद को बंद करना, रखना और इसलिए पहरा देना कि कोई नमाज़ पढ़ने ना आ जाए, तो ये तो मुनासिब नहीं है। कम से कम मस्जिदों को आपकी ज़ाती लड़ाई है साद रिजवी साहब के साथ, अनस रिजवी साहब के साथ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, तो मुस्लिम लीग नून के वोट को तबाही फेर के रख दी है और मुस्लिम लीग नून को समझ नहीं आ रही कि ये एक जमात उठी और हमारा वोट खा पी गई। तो आप जो है उस जमात को ही खाने पीने पे आ गए और उन बच्चों को ही उनके खून चूसने पे उतर आए हैं, तो वो आपके पॉलिटिकल मसलों में डाल देते हैं। चलें जी, हालांकि जुल्म सितम की इंतहा कर दी आपने, लेकिन फिर भी चलें, हम रवादारी रखते हैं, हम सहाफ़ती रवादारी को कायम रखते हैं। हम कहते हैं कि जी आपके पॉलिटिकल मामलात हम साइड पर रखते हैं, लेकिन मस्जिद के मामले पे एक बड़ा अफसोसनाक अमल है यहाँ पे और बड़ा अफसोसनाक है और दुख भरी दास्तान है कि आप मस्जिद को 7 माह से बंद रखे हुए हैं। और मैं तो बार बार मैं ये सोच के हैरान होता हूँ, पहले भी तज़किरा कर चुका कि वो पुलिस वाले क्या सोच के बाहर बैठे हुए हैं कि नमाजी को अंदर दाखिल नहीं होते ना मस्जिद के अंदर। आपने कलमा पढ़ा है, आप एक दीनी ख़ानदान में आपकी परवरिश हुई, आप एक्सीडेंटल मुसलमान हैं। हमारे एक दोस्त कहते होते हैं कि जी हम एक्सीडेंटल मुसलमान हैं, और बात वो ठीक करते हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ। वो कहते हैं कि जी हमने कोई दीन सीखने के लिए सफ़र नहीं किए, हमने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, हम एक घर में पैदा हुए जो ऑलरेडी मुसलमान थे
اور ہم نے بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے مسلمان، ہم ایکسیڈنٹل مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی اس طرح سے قدر ہو نہیں سکی، کیونکہ ہمیں اسلام بڑا آسانی سے میسر آ گیا۔ اسلام کی اگر قدر ہے تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتی، پھر حضرت طلحہ کو ہو سکتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کو ہو سکتی ہے، وہ صحابی جو پیٹ پہ پتھر باندھتے اور بھوک سے نڈال ہوتے، اور وہ صحابی جو تپتی صحراؤں پہ الٹے لیٹتے، ان پہ پتھر رکھ دیے جاتے، پھر بھی احد کا جو ہے وہ نعرہ بلند کرتے۔ اصل تو اسلام انہوں نے حاصل کیا ہے، ہم نے کون سا اسلام حاصل کیا ہے؟ ہم تو ایکسیڈنٹل مسلمان ہیں، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے مسلمان، تو کم از کم یہ اگر ہماری خوش قسمتی ہے اس کو کیش کر لیں، نہ کہ ہم اس ڈگر پہ چل پڑے۔ اب اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کو بند رکھا، ادھر لاہور میں مسجد بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا فرق رہ گیا آپ میں اور یہودیوں میں؟ میرے خیال سے تو پھر کہتے ہیں عمل سے پہچانے جاتے ہیں لوگ، جو ہے وہ نسلوں کا پہچان تو عملوں سے ہوتا ہے، آپ کے کردار سے ہوتا ہے، تو عمل تو دونوں ایک جیسے ہیں، ایک مسجد اقصیٰ بند کر کے بیٹھا ہے، ایک مسجد رحمت اللہ عالمین بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی فرق تو نہ ہوا یہاں پہ۔ تو کم از کم یہاں پہ کوئی غیرت کا مظاہرہ کرنا، کم از کم یہاں پہ تھوڑی سی سیاسی رواداری جو ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، وہ تو آپ میں ہے نہیں، سوری سی مسلمانی جگہ لیں، آپ کلمہ پڑھا ہے آپ نے، نماز بھی آپ پڑھتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی مسجد میں تو گئے ہوں گے، وہ جو سکون ملتا ہے مسجد میں جا کے، جو ایک نماز پڑھ کے دل کو تسلی پہنچتی ہے دماغ کو، وہ تو آپ نے کبھی نہ کبھی ایک دفعہ محسوس کی ہوگی، حاصل کی ہوگی۔ تو خدا را اتنی سی گزارش ہے کہ مسجد کھول دیں، وہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پہ خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے، وہاں لوگ عقیدت کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک وقت کے مجدد کا وہاں پہ مزار ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور ان پہ قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، اور کتنی اب بہترین شخصیت تھیں وہ۔ تو پولیٹیکل معاملات کو سائڈ پہ رکھیں اور کبھی ان پہ مزار پہ جا کے دیکھیں، آپ کو وہاں بھی سکون ملے گا۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے بیٹھیں، ادھر بھی سکون ہوتا ہے۔ اور مسجد بھی ہے، ایک اللہ کے ولی وہاں پہ دفن ہے، اور آپ نے اس بلڈنگ کو بند کر کے مسجد کو اور بلڈنگ کو، آپ وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ یہ کس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ جسٹیفیکیشن اس کی دی جا سکے گی؟ وہ جو ملازمین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چند ٹکوں کی خاطر وہاں پہ بیٹھے ہوئے، 30 35 40 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس چند ٹکوں کے لیے میرے خیال سے جتنی وہ تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اتنے تو ہمارے یہاں پہ کولیگ جو ہیں، یہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں سگریٹ پی جاتے ہیں، وہ خدا کا خوف کریں، یہ اتنے سے چند ٹکوں کے لیے ایسا کردار ادا نہ کریں کہ کل کو آپ کی پوری زندگی، یعنی کہ یہ 2-4 سال، اب میں اپنی بات کروں یار، ہم جتنی گزاریں گے اتنی، میکسیمم بھی اگر ہم ایوریج لائف بھی گزار لیں، ویسے تو اگلی سانس کا نہیں پتہ، تو یہی بنتی ہے نا 60-70، آدھی گزر گئی، آدھی گزارنے بچے ہیں، تو اس کے اندر ہم لالچ میں آ کے اللہ کے گھر کے باہر اس لیے بیٹھے ہوں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنے دینی کسی کو، تو بتائیں کہ آخرت میں ہم کہاں بیٹھے ہوں گے، کہاں کھڑے ہوں گے، کہاں سٹینڈ لیں گے؟ تو یہ دل کی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا را اس پہ نظر ثانی کرے، اور کم از کم مسجد کو آپ جو ہے وہ کھولیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے دشمنی نہیں لی جاتی، کعبہ کی بیٹیاں مسجدوں کو غالباً کہا جاتا ہے، تو یوں ایسا نہ کریں کہ کل کو وہ جسٹیفیکیشن نہ ہو، آپ کی روز معاشر نہ ہو، اور قبر میں آپ کو جو ہے، ہم نے تو دنیا میں ذلیل ہوتے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو جو اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے لوگ ہم دنیا میں باقاعدہ طور پہ ذلیل ہوتے دیکھے، تو یہ دنیا میں بڑا عبرتناک انجام سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ یقین جانیے یہ بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن کو نظریں چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، خدا کی قسم یہ نہیں ملے گی۔ حالات و واقعات تیزی سے تبدیلی کی طرف ہیں، اور بڑی جلدی حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ کچھ دل کی باتیں تھیں جو کہہ دی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مسجد کا سن کے کہ آپ باہر، ایک چھوٹا سا جملہ دوست نے کہہ دیا، میں نے کہا چلیں اس پیغام کو ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کس سوچ کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد کے اندر نمازی نہیں داخل ہونے دینا۔ وہ دل کو ایسی چوٹ پہنچی ہے اس بات سے کہ اس بات کو ہم اس لیے کر رہے ہیں، خدا کرے کسی کے دل میں بیٹھ جائے
اور خدا کرے کہ وہ اللہ کے گھر کو جو ہے وہ بند کرنے جیسے گناہ کا جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، اور کم از کم ہم اس پر آواز اٹھا لیں گے، کم از یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں اور ہم اسلام کے لیے بھی کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے، ہم اسلام والوں سے ہم نے محبت کی ہے، اور تیرے گھر کے بند ہونے پہ بھی مسجد اقصیٰ بند ہوئی ہے، ہم آواز اٹھا سکتے تھے، ہم نے آواز اٹھائی، میدان میں آنا پڑے ہم ہر اس جگہ پہ آنے کو تیار ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم تیری بارگاہ میں جتنا ہو سکا ہے ہم وہ لے کے آ گئے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کی صفائی ہم یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کے پابند ہیں، تو آپ سب سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی اس کی آواز بنیں، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہم کردار ادا کر سکیں کہ روز معاشر ہم کچھ نہ کچھ تو اپنی جھولی میں لے کے حاضر ہو جائیں کہ یا اللہ یہ کر سکتے تھے، یہ ہم کر دیا جو ہمارے اختیار میں تھا، اور اللہ رب العزت نے بھی خود کہہ دیا کہ ظلم کے خلاف تلوار اٹھاؤ، سب سے اعلیٰ درجہ نہیں اٹھا سکتے زبان سے بولو، اور سب سے نیچ درجہ ہے کہ دل سے برا سمجھو۔ اب یہ دل سے برا نہیں، کم از کم پہلے درجے پہ نہیں آ سکتے، دوسرے درجے پہ آنا ہمارا فرض ہے، کم از کم آواز اٹھائیں، اس پر بات کریں، اس ٹاپک کو ختم نہ ہونے دیں کہ مسجد بند ہے، مسجد کو کھولنا چاہیے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ احباب کا کہ آپ نے مجھے برداشت کیا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نے کے بعد۔